وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ہمارا جنگ تبوک، غزوہ تبوک کا جو چیپٹر چل رہا ہے، یہ بڑا پیکولیر ٹائپ کا غزوہ ہے. عام غزوات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پولیٹیکل پالیسی تھی، اس میں جو ہے سیکریسی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، کون سے ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اس کا ریورس تھا، تاکہ ان کا جو پولیٹیکل سیکریٹس ہیں وہ لوگوں تک، دشمن تک نہیں پہنچ رہا. لیکن یہ غزوہ تبوک کا معاملہ کچھ الگ تھا. اس میں سارے عرب کو شامل کر رہے تھے. پورے جزیرہ نما جو عرب تھا، سعودی عرب، اس کے پورے قبیلوں کو جو ہے انوائٹ کرے، سب آؤ مقابلہ کریں گے بول کے. اس لیے کہ وہ مقابلہ جو ہے کرسچینٹی سے تھا. وہ سیریا کے علاقوں میں جو روم کا بادشاہ آ کے جو کیمپ کرا تھا، انہیں مسلمانوں پہ اٹیک کرنا چاہ رہا تھا. مدینے پہ حملہ کر کے ان لوگوں کو ہرا دیں گے، خالی مکہ فتح کر لیے تو ہوتا کیا، ہم ان کو جو ہے ڈیفیٹ کر دیں گے بول کے وہ تکبر میں تھا. جب اطلاع ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ کے رسول بولے انہیں آنے سے پہلے اپنی اٹیک کریں گے اور ان کو آنے نہیں دیں گے ادھر. مدینے میں کیسا آتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسک ارادہ تھا. قیصر روم اس کا وہ کرنے کا ہے. اور یہاں پہ ایک اور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لشکر اس وقت 30,000 کا تھا، 30,000. تو ایک چھوٹی سی نظر، چھوٹا سا وہ کرتے ہیں ہم کہ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ایک، پھر اما خدیجہ الکبریٰ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، 3-4 سال کے اندر 133 133 کے بعد مکی زندگی کا دور ختم. مدنی زندگی، جنگ بدر 2 ہجری میں 313 سے 1000 ہوا، 2000 ہوئے، 10,000 ہوئے. دیٹ ہیز کم ٹو 30,000 نو. جنگے کیا ہے یہ غزوہ تبوک پہ. پھر یہاں پہ رکی نہیں، یہاں پہ قافلہ رکا نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر دیٹ ہیز گون ٹو 1.25 lakhs to 1.5 lakhs. اور یہ اسپرٹ آج سارے عالم میں روشن ہو گئی. معلوم نہیں سارے عالم میں اب کتنے مسلمان ہیں، مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے. تو یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھا. اس کے پیچھے یہ ہے، سیرت کے پیچھے جو اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ہے. اب اس میں کیا ہوا، غزوہ تبوک میں ایک تو عام اعلان ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ اور ایک چیز بھی ہوئی جو دوسرے غزوات میں، دوسرے جنگوں میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریبی لوگوں سے جو ہے مالی اعانت وغیرہ کی اپیل کرتے تھے. لیکن اس میں کیا کرے، جنرل اپیل کرے کہ یہ قحط زدہ علاقہ ہے، قحط ہے اب اس وقت مکے میں، اور ایمرجنسی جنگ ہے، اور مقابلہ روم سے ہے، لہذا مالیے کی ضرورت ہے. تو اپیل کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں جو ہے جنگ کرنے کے لیے اپنا مال لے کے آؤ. تو وہ تو تھے جان نثار صحابہ، جس میں مشہور واقعہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ کے رسول نے پوچھا، جب وہ ساری چیزیں لے کے آئے، یہاں تک کہ گھر کی جھاڑو بھی لائے، تو اللہ کے رسول نے دریافت فرمایا کہ ابو بکر کچھ گھر میں بھی چھوڑ آئے ہو، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آئے ہو.
یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے الفاظ تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا آدھا مال لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو جلیل القدر صحابہ تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں اونٹ لے کے آ گئے اللہ کے راستے میں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سامان لے کے آئے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کے آئے. سعد بن عبادہ، محمد بن سلمہ اور عاصم بن عدی ایک صحابی ہے. عاصم بن عدی تقریباً 13.5 ٹن کھجور، ایک ٹن جو ہے 1000 کلو کا ہوتا، 13.5 ٹن بولے تو 13,500 ٹن کھجورے ٹھیک ہے. اور عبد الرحمن بن عوف 29.5 کلو چاندی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29.5 کلو چاندی، اور حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13.5 ٹنز یعنی 13,500 kgs کھجور. تو یہ سب لے کے آیا. اچھا یہ تو مردوں کا ہوا، عورتیں بھی پیچھے نہیں ہیں. عورتیں اپنا زیور، اپنا ہار، اپنے بازو بند، پازیب اور بالیاں، انگوٹھیاں، یہ سب لا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے کہ جنگ تبوک کے موقع پہ اس کو استعمال کریں. تو 9 ہجری رجب کا مہینہ 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 فوج لے کر مدینے سے روانہ ہوئے. یہ قیصر روم کو ان کو ڈیفیٹ کرنا تھا. تو سخت گرمی کا موسم تھا، اور مدینے میں جو ہے کھجور کی فصل اباؤٹ ٹو ہارویسٹ تھی. اور لوگ جیسا کل امرائی کی مثال دیا میں کہ جھاڑوں کے نیچے پڑاؤ ڈال کے جو ہے، گرمی گھروں میں زیادہ ہے تو جھاڑوں کے نیچے ڈال کے جو ہے وہ کھجور کی فصل کا بھی انتظار، پھر ٹھنڈا رہتا بول کے ایسی سچویشن تھی. اور منافق بھی جو ہے مسلمانوں کو ڈسکریج کر رہے تھے کہ گرما میں خیت میں کہاں جا کے لڑتے تم لوگ، جیسا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بولی تھی کہ تم جانے تمہارا رب جانے. تو ان میدانوں میں سے گزرتے ہوئے گرم ہوائیں، زہریلی ہوائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کی مصیبتیں جھیلتے ہوئے تبوک کو پہنچے. تبوک ایسا ہے، یہ ہے مدینۃ المنورہ، یہاں سے جو ہے شمال میں مدین کے علاقوں کے بعد تبوک ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے سرحد وغیرہ تھوڑا اور آگے ہے. یہ ہے تبوک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پہنچ گئے. تو اللہ کی مدد کیسی آئی کہ مقابلے کو دشمن نہیں آیا. یہ پریپریشن کو دیکھ کے وہ لوگوں کے جو ہے حواس باختہ ہو گئے، دشمن نہیں آیا، فوج نہیں آئی. البتہ کچھ عیسائی حکام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کے بولے جنگوں نہ کو، ہم لوگ کچھ تو بھی ٹیکس وغیرہ دے دیتے اور آپ کی اطاعت کر لیتے بول کے جو ہے کمپرومائز ہو گیا. البتہ ایک جو ریاست تھی دومت الجندل، وہاں کا حاکم جو ہے انہیں کچھ تھوڑا مزاحمت کرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 400 سوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے اس کو شکست دے دیے، گرفتار کرے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے آئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ شرائط وغیرہ رکھ کے معاف کر دیے اس کو، اور 20 دن رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں؟ تبوک میں. اس کے بعد پھر واپسی ہوئی. تو اس میں کچھ ایسے واقعات ہیں غزوہ تبوک کے
وہ اس لیے بھی جو ہے حدیث کی کتابوں کا حصہ بن گئے ہیں کہ وہ واقعہ بیان کرنے والے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو مدینہ منورہ میں مزید 2 صحابیوں کے ساتھ پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ واقعہ بخاری شریف نے بہت اچھی جگہ دی ہے اور بہت تفصیل سے لکھا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ریاض الصالحین جو کتاب ہے، جو تقریباً دنیا کے دینی مدارس میں عالمی کورس میں ہے، جس کا اردو ترجمہ بھی ہوا ہے، اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، اور ہماری تبلیغ کی جو کتاب ہے فضائل اعمال، اس میں بھی یہ واقعہ بڑا تفصیلی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ واقعہ دراصل اس میں جو نریشن ہے، اس کے جو نریٹر ہیں وہ ہیں کعب بن مالک۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے، ان کے ساتھ اور 2 صحابہ تھے، ایک ہے مرارہ بن ربی۔ یہ ایسے صحابہ ہیں جو اس سے پہلے جنگوں میں اللہ کے رسول صاحب کے ساتھ گئے تھے اور بڑے اوبیڈینٹ صحابہ، ان کے نہیں جانے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ اور دوسرے تھے، تھرڈ ہے ہلال بن امیہ۔ لیکن یہ تینوں کا بھی واقعہ نریٹ کرنے والے ہیں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو فرماتے ہیں کہ میری لینگویج وغیرہ اچھی تھی اور میں بہت اچھے انداز میں پیش کرتا تھا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ اس واقعے کو ہم پڑھ لیں گے، اس لیے کہ زبانی بیان کرنے میں کچھ چیزیں چھوٹ جانے کے امکانات ہیں، اور بڑا دلچسپ ہے، اور اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت کی باتیں ہیں۔ حدیث نمبر بخاری میں 4418 4418 بخاری شریف میں، عربی میں ہے حدیث، اس کا اردو ٹرانسلیشن ہے کہ خود کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے سوا اور کسی غزوے میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا ہوں۔ البتہ غزوہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، لیکن جو لوگ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اب یہاں پہ کیا ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہ پہنچ گئے تو دیکھے ادھر ادھر، دیکھے کہ کعب نہیں ہے، تو پوچھے ایک صحابی کو کہ کعب کہاں ہے، کعب نظر نہیں آ رہے، اور لوگ بھی اتنے زیادہ تھے کہ جو رجسٹر میں نام لکھ رہے تھے غزوہ میں جانے والوں کا، لوگوں کی تعداد دیکھ کے وہ رجسٹر میں نام بھی پراپر انٹری نہیں ہو رہی تھی، تو بہت سارے منافقین وغیرہ بھی رک گئے، ارے وہاں بہت برا رش ہے، وہاں اپن نکلیں گے تو کیا ہوتا، وہ تو بہت سارے منافقین بھی بچ گئے، بہت سارے مسلمان بھی کچھ تو بھی ہلے بہانے، 80 کے قریب تھے وہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کعب نظر نہیں آ رہے، تو ایک صحابی بولے کعب کہاں تھے، وہاں کھجور کی فصل آ کے تیار ہے، اور کعب کیا ہے، اب ان کا کھاتے پیتے گھرانے سے ہو گیا، ان کا آپ کہیں کو آتے، انہوں بول کے تھوڑا نگیٹو کامنٹ کرے تو اور ایک صحابی بھی سن رہے تھے، انہوں بولے نہیں کعب ویسے نہیں ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری، کوئی غیر معمولی بات ہو گئی ہوں گی۔ ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار نہیں فرمایا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر صرف قریش کے قافلے کی تلاش میں نکلے تھے بدر کے وقت، اور دشمنوں سے ٹکر ہو گئی تھی۔ اب یہاں پہ حضرت کعب بول رہے کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا خبی اور اتنا صاحب مال نہیں ہوا تھا
جتنا اس موقع پر تھا غزوہ تبوک کے. یعنی ایڈمٹ کر رہے ہیں اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو. ایک جلیل القدر صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کیسا ایڈمٹ کر رہے ہیں، یہ دس از امپورٹنٹ فار اس. جبکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تبوک کے غزوے میں شریک نہیں ہو سکا تھا. اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی میرے پاس 2 اونٹ جمع نہیں ہوئے تھے، لیکن اس موقع پر میرے پاس 2 اونٹ موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ اس کے لیے ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے. لیکن اس غزوے کے وقت پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تو گرمی بڑی سخت تھی، سفر بھی لمبا تھا، اور دشمن کی فوج کثرت تھی، تمام مشکلات سامنے تھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے اس غزوے کے متعلق بہت تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا تاکہ اس کے مطابق پوری طرح سے تیاری کر لیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سمت کی بھی نشاندہی کر دی کہ اپن کہاں جا رہے ہیں، جدھر سے آپ کا جانے کا ارادہ. مسلمان بھی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت تھے، اتنے کہ کسی رجسٹر میں سب کے ناموں کا لکھنا بھی مشکل تھا. کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کوئی بھی شخص اگر اس غزوے میں شریک نہ ہونا چاہتا تو وہ یہ خیال کر سکتا تھا کہ اس کی غیر حاضری کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، سوائے اس کے کہ اس کے متعلق وحی نازل ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو پھل پکنے کا زمانہ تھا اور سائے میں بیٹھ کر لوگ آرام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیاریوں میں مصروف تھے اور آپ کے ساتھ مسلمان بھی. لیکن میں روزانہ سوچا کرتا تھا کہ کل سے میں بھی تیاری کروں گا، اور یہ بھی خیال تھا کہ میری تیاری تیز ہے، میں 1 دن 2 دن میں جا کے ان لوگوں کو کیچ کر لوں گا، پیچھے سے لیٹ بھی گیا تو میں قافلے کو کیچ کر لوں گا. اس طرح ہر روز اسے ٹالتا رہا. مجھے اس کا یقین تھا کہ میں تیاری کر لوں گا، مجھے آسانیاں میسر ہیں. یوں ہی وقت گزرتا رہا اور آخر لوگوں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے. اس وقت تک میں نے تیاری نہیں کی تھی. اس موقع پر بھی میں نے اپنے دل کو یہی کہہ کر سمجھایا کہ کل یا پرسوں تک تیاری کر لوں گا اور پھر لشکر سے جا ملوں گا. کچھ کے بعد دوسرے دن میں نے تیاری کے لیے سوچا، لیکن اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی. پھر تیسرے دن کے لیے سوچا اور اس دن بھی کوئی تیاری نہیں کی. یوں وقت گزر گیا اور اسلامی لشکر بہت آگے بڑھ گیا. غزوے میں شریک ہوئے اور میں یہی ارادہ کرتا رہا کہ یہاں سے چل کر انہیں پالوں گا. کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا، لیکن یہ میرے نصیب میں نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب میں باہر نکلتا، اب مدینے میں جو ہے تقریباً لوگ چلے گئے، بچ گئے سو منافقین اور ضعیف حضرات. میں باہر نکلتا تو مجھے بڑا رنج ہوتا، کیونکہ یا تو وہ لوگ نظر آتے جن کے چہروں سے نفاق ٹپکتا، یا پھر وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور اور ضعیف قرار دے دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں کسی سے کچھ نہیں پوچھا تھا، لیکن جب آپ تبوک پہنچ گئے تو وہیں ایک مجلس میں آپ نے دریافت فرمایا کہ کعب نے کیا کیا. بنو سلمہ کے ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کے غرور نے اسے آنے نہیں دیا، وہ حسن و جمال یا لباس پر اترا کر رہ گیا. اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بولے تم نے بری بات کہی یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہمیں ان کے متعلق خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں تو اب مجھ پر فکر سوار ہو گیا اور میرا ذہن کوئی ایسا جھوٹا بہانہ تلاش کرنے لگا جس سے میں کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خفگی سے بچ سکوں، ان کی ناراضگی سے بچ سکوں. اپنے گھر کے ہر عقل مند آدمی سے اس کے متعلق میں نے مشورہ لیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے بالکل قریب آ چکے ہیں تو غلط خیالات میرے ذہن سے نکل گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اس معاملے میں جھوٹ بول کر میں اپنے کو کسی طرح محفوظ نہیں کر سکتا. چنانچہ میں نے سچی بات کہنے کا پختہ ارادہ کر لیا. صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب آپ کسی سفر سے واپس آتے تو یہ آپ کی عادت تھی کہ پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھتے. جب آپ اس عمل سے فارغ ہو چکے تو آپ کی خدمت میں لوگ آنے لگے جو غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے.
80 تھے وہ, اور قسم کھا کھا کر اپنے عذر کو بیان کرنے لگے. ایسے لوگوں کی تعداد 80 کے قریب تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو قبول فرما لیا. دیکھو, قربان جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. نو انٹروگیشن, جو بول رہے ہیں, جو ڈکلیئر کر رہے ہیں, اس کو ایکسپٹ کر لے رہے ہیں اللہ کے رسول. ان سے عہد لیا, ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی. عہد یہ کہ آئندہ اس قسم کی حرکت نہیں کریں گے, اور ان کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دیا. جو بول رہے ہیں وہ ایکسپٹڈ. اس کے بعد میں حاضر ہوا. کون؟ کعب بن مالک خود نریٹ کر رہے ہیں واقعہ. میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ کی مسکراہٹ میں خفگی تھی. خفگی یعنی ناراضگی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ. میں چند قدم چل کر آپ کے سامنے بیٹھ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ تم غزوے میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تم نے کوئی سواری نہیں خریدی تھی؟ میں نے عرض کیا میرے پاس سواری موجود تھی. اللہ کی قسم اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی دنیا دار شخص کے سامنے آج بیٹھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی عذر گھڑ کر اس کی خفگی سے بچ سکتا تھا. مجھے خوبصورتی کے ساتھ گفتگو کا سلیقہ معلوم ہے, لیکن اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بیان کر کے آپ کو راضی کر لوں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. اس کے بجائے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی بات بیان کر دوں تو یقیناً آپ کو میری طرف سے خفگی ہوگی, لیکن اللہ سے مجھے معافی کی پوری امید ہے. نہیں, اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. کیا بولے؟ مجھے کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کی قسم اس وقت سے پہلے کبھی میں اتنا فارغ البال نہیں تھا, یعنی فری تھا میں, اور پھر بھی میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے سچی بات بتا دی. اچھا اب جاؤ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں خود کوئی فیصلہ کرے. میں اٹھ گیا اور میرے پیچھے بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی دوڑے ہوئے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم ہمیں تمہارے متعلق یہ معلوم نہیں تھا کہ اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ کیا اور تم نے بڑی کوتاہی کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہی کوئی عذر بیان کر دیتے, تمہارے گناہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار ہی کافی ہو جاتا. اللہ کی قسم ان لوگوں نے مجھ سے اس پر اتنی ملامت کی کہ مجھے خیال آیا کہ واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی جھوٹا عذر کراؤں. پھر میں نے ان سے پوچھا کیا میرے علاوہ کسی اور نے بھی مجھ جیسا عذر بیان کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہاں 2 حضرات جن کے نام لکھے. نے اسی طرح معذرت کی جس طرح تم نے کیا, اور انہیں جواب بھی وہی ملا جو تمہیں ملا ہے. میں نے پوچھا کہ ان کے نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ. ان 2 ایسے صحابہ کا نام انہوں نے لے دیا تھا جو صالح تھے, نیک تھے, اور بدر کی جنگ میں شریک ہوئے تھے, بدری. ان کا طرز عمل میرے لیے نمونہ بن گیا. چلو بھائی میرے ساتھ اور بھی 2 ہیں. چنانچہ انہوں نے جب ان بزرگوں کا نام لیا تو میں اپنے گھر چلا آیا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے بات چیت کرنے کی ممانعت کر دی. اب یہاں سے جو ہے ان کا ٹینشن شروع ہو جاتا ہے حضرت کعب بن مالک کا. لوگ بیکاٹ کر دیے, بات چیت بند کر دیے. بہت سے لوگ جو غزوے میں شریک نہیں ہوئے تھے ان میں سے ہم صرف 3 تھے, لوگ ہم سے الگ رہنے لگے اور سب لوگ بدل گئے. ایسا نظر آتا تھا کہ ہم سے ساری دنیا بدل گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی صحابہ پہ کیسی گرا تھی. ہمارا اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں. 50 دن تک ہم اس طرح رہے, 50 ڈیز. میرے 2 ساتھیوں نے تو اپنے گھروں سے نکلنا ہی چھوڑ دیا, بس روتے رہتے تھے. لیکن میرے اندر ہمت تھی کہ میں باہر نکلتا تھا, مسلمانوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا تھا اور بازاروں میں گھوما کرتا تھا, لیکن مجھ سے بولتا کوئی نہیں تھا, بات کوئی نہیں کرتا تھا. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتا تھا, آپ کو سلام کرتا. جب آپ نماز کے بعد مجلس میں بیٹھتے میں اس کی جستجو میں لگا رہتا تھا کہ دیکھوں سلام کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹ ہلے ہیں یا نہیں. پھر آپ کے قریب ہی نماز پڑھنے لگ جاتا. دیکھیے یہ محبت کی باتیں ہیں, اس کو جو ہے کسی پیمانے سے ناپی نہیں جا سکتی. اور آپ کو کنچیوں سے دیکھتا. جب میں اپنی نماز میں مشغول ہو جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے.
لیکن جو ہی میں آپ کی طرف دیکھتا آپ رخ مبارک پھیر لیتے، اور جب اس طرح لوگوں کی بے رخی بڑھتی گئی تو میں ایک دن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے باغ کی دیوار پہ چڑھ گیا. وہ میرے چچا زاد بھائی تھے اور مجھے ان سے بہت گہرا تعلق تھا. میں نے انہیں سلام کیا، لیکن اللہ کی قسم انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا ابو قتادہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ اور اس کے رسول سے مجھے کتنی محبت ہے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے دوبارہ ان سے یہی سوال کیا کہ اللہ کی قسم دے کر، لیکن اب بھی وہ خاموش تھے. پھر میں نے اللہ کا واسطہ دے کر ان سے یہی سوال کیا. اس مرتبہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. اس پر میرے آنسو پھوٹ پڑے. میں واپس چلا آیا اور دیوار پر چڑھ کر نیچے باہر اتر آیا. انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا. کون؟ کعب بن مالک. پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں. میں مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ شام کا ایک کاشتکار، ایک فارمر جو غلہ بیچنے مدینے آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کعب بن مالک کہاں رہتے ہیں. لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا تو وہ میرے پاس آیا اور وہ ملک غسان کا ایک خط مجھے دیا. عیسائی بادشاہ تھا وہاں. اس خط میں غسان کا بادشاہ لکھا تھا، تحریر کی، کہ اما بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے ساتھ زیادتی کرنے لگے ہیں. صاحب بولے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی ذلیل نہیں پیدا کیا ہے کہ تمہارا حق ضائع کیا جائے. اب یہاں جو دل بدل ہوتا ہے، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں، ایک پارٹی میں جو ہے ٹکٹ نہیں ملا تو جو ہے دوسری پارٹی کے لوگ جو ہے بہترین آفر دیتے ہیں. تو غسان کا جو عیسائی بادشاہ تھا، پھوٹ ڈالیں. انہیں جو لیٹر بھیجا ہے دیکھیے کہ تمہارا حق ضائع کیا، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں گے. انوائٹ کر رہے. جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے کہا، بس کتابوں میں لکھا ہے کہ تیری کیا حالت ہو گئی. اب تیرے کو اور ایک امتحان آئے، لوگ آ گیا، لوگ کیسا جو ہے ٹریٹ کر رہے ہیں. میں نے اس خط کو تنور میں جلا دیا. وہ لیٹر لے آ کے جو ہے اس میں ڈال دیا، تنور میں ڈال دیا. ان 50 دنوں میں سے جب 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایلچی میرے پاس آیا. ایلچی ہے نا، میسنجر. اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی کے بھی قریب نہ جاؤ. میں نے پوچھا میں اسے طلاق دے دوں یا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے بتایا کہ نہیں، صرف ان سے جدا ہو، سپریشن، علیحدگی، ان کے قریب نہ جاؤ. میرے دونوں ساتھیوں کے جنہوں نے میری طرح معذرت کی تھی بھی یہی حکم آپ نے بھیجا ہے. میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تم میکے چلی جاؤ، تم میکے چلی جاؤ اور اس وقت تک وہیں رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کرے. کعب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ جن کا بھی بائیکاٹ ہوا تھا کہ بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، ہلال بن امیہ بہت بوڑھے ہیں اور کمزور ہیں، ان کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کر دیا کروں تو آپ ناپسند فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف وہ تم سے صحبت نہ کرے، خدمت کرنا ہے کرو. انہوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، وہ تو کسی چیز کے لیے حرکت بھی نہیں کر سکتے. جب سے یہ خفگی ان پر ہوئی ہے وہ دن ہے اور آج کا دن ان کے آنسو تھمنے ہی نہیں پاتے. میرے گھر کے بعض لوگوں نے کہا کہ جس طرح ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرتے رہنے کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہے، آپ بھی اسی طرح کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے لیجئے. میں نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، میں اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں لوں گا. میں جوان ہوں. کعب بن مالک اس وقت جوان تھے. جب سے اجازت لینے جاؤں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں. اس طرح 10 دن اور گزر گئے. جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بات چیت کرنے کی معانیت فرمائی تھی 50 دن پورے ہو گئے، 40+10. 50ویں رات کی صبح کو جب میں فجر کی نماز پڑھ چکا اور اپنے گھر کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا
اس طرح جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے میرا دم گھٹا جا رہا تھا. میرے خیال میں قرآن کی آیتیں ہیں نازل ہوئی, اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہوتی جا رہی تھی کہ میں نے ایک پکارنے والی کی آواز سنی. جبل صلح پر چڑھ کر کوئی بلند آواز سے کہہ رہا تھا, اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو. انہوں نے بیان کیا کہ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب فراخی ہو جائے گی. فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہماری توبہ کی قبولیت کا اعلان کر دیا تھا. لوگ یہاں میرے یہاں بشارت دینے کے لیے آنے لگے اور میرے دو ساتھیوں کو بھی جا کر بشارت دی. ایک صاحب زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہے تھے. ادھر قبیل اسلم کے ایک صحابی نے پہاڑی پر چڑھ کر آواز دی, اور آواز گھوڑے سے زیادہ تیز تھی. جن صحابی نے صلح پہاڑی پر سے آواز دی تھی, جب وہ میرے پاس بشارت دینے آئے تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس بشارت کی خوشی میں دے دیے. عربوں میں رواج تھا جو گڈ نیوز لے کے آتا تو اس کو اپنا کرتا نکال کے دے دیتے خوشی میں. اللہ کی قسم اس وقت ان دو کپڑوں کے سوا دینے کے لائق ہے اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی. پھر میں نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے دو کپڑے مانگ کے پہنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. جوق در جوق لوگ مجھ سے ملاقات کرتے جاتے تھے اور مجھے توبہ کی قبولیت پر بشارت دیتے جاتے تھے. دیکھیے کامیابی کا جو پیمانہ تھا, جو سٹینڈرڈ تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رضا ہے اور ان کی جو نظر عنایت ہے اس پہ کیسا فدا ہو رہے صحابہ. کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی قبولیت مبارک ہو. کعب رضی اللہ عنہ بیان کیا, آخر میں مسجد میں داخل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے. چاروں طرف صحابہ کا مجموعہ تھا. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ دوڑ کر میری طرف بڑھے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد دی. اللہ کی قسم وہاں موجود مہاجرین میں سے کوئی بھی ان کے سوا میرے آنے پر کھڑا نہیں ہوا. طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا. کعب رضی اللہ عنہ بیان کیا کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے فرمایا, چہرہ مبارک خوشی اور مسرت سے دمک اٹھا تھا. اس مبارک دن کے لیے تمہیں بشارت ہو جو تمہاری عمر کا سب سے مبارک دن ہے. انہوں نے بیان کیا, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ بشارت آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ فرمایا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرے مبارک روشن ہو جاتا, ایسا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. آپ کی مسرت ہم تو چہرے مبارک سے سمجھ جاتے تھے. پھر جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو عرض کیا یا رسول اللہ اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں میں اپنا مال اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں صدقہ کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن کچھ مال اپنے پاس بھی رکھ لو, یہ زیادہ بہتر ہے. میں نے عرض کیا پھر میں خیبر کا حصہ اپنے پاس رکھ لوں گا. پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات دی. اب میں اپنی توبہ کی قبولیت کی خوشی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ جب تک زندہ رہوں گا سچ کے سوا اور کوئی بات زبان پر نہ لاؤں گا. بس اللہ کی قسم جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا میں کسی ایسے مسلمان کو نہیں جانتا جسے اللہ نے سچ بولنے کی وجہ سے اتنا نوازا ہو جتنی نوازشات اس کی مجھ پر سچ بولنے کی وجہ سے ہیں. جب سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ عہد کیا پھر آج تک کبھی جھوٹ کا ارادہ بھی نہیں کیا, اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی زندگی میں بھی مجھے اس سے محفوظ رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ اپنے رسول پر آیت ہمارے بارے میں نازل کی تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی مہاجرین اور انصار کی توبہ قبول کی. اس کے ارشاد وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام کے لیے ہدایت کے بعد میری نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس سچ بولنے سے بڑھ کر اللہ کا مجھ پر کوئی انعام نہیں ہوا. میں نے جھوٹ نہیں بولا اور اس طرح اپنے آپ کو ہلاک نہیں کیا جیسا کہ جھوٹ نہیں بولنے والے ہلاک ہو گئے تھے. کون سی آیت ہے؟ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم, اس میں اعراب نہیں ہے. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ. چنانچہ ہم تین ان لوگوں کے معاملے سے جدا رہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قسم کھا لی تھی اور آپ نے ان کی بات بھی مان لی تھی. بس اتنا ہی تھا یہ واقعہ. میں نے جو ہے تو اس کے بعد یہ جو ہے جنگ تبوک ختم ہو جاتی ہے یہاں پر. اس دوران میں ایک اور واقعہ ہوا مسجد زرار کا. مسجد زرار یہ مسجد قباء کی جو بنیاد ڈالے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم,
یہ جنگ تبوک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے سے پہلے یہ مسجد بن گئی تھی. تو ایک صحابی کا نام ہم سنے ہیں بار بار، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ صحابی جو ہے جنگ احد میں شہید ہوئے، اور جنگ احد میں اسی رات میں آپ کی شادی ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا. تو اپنی بیوی کے ساتھ تھے، اعلان ہوا جنگ کا، تو حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیڈیٹ اعلان پہ جو ہے جنگ میں شریک ہو گئے اور شہید ہو گئے. تو ان کے بالوں سے، ان کی کرامت یہ تھی کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. تو صحابہ پوچھے کہ ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ غسل نہیں کیے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں. تو یہ صحابی کے باپ تھے ابو عامر، یہ تھے عیسائی راہب، کرسچن تھے. ابو عامر یہ تھے راہب. یہ قبیلے خزرج سے تعلق تھا مدینے کے. تو انہوں ابو راہب کیا کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو تھوڑا بغض حسد تھا، ایمان نہیں لائے. ایمان نہیں لا کے کیا کرے، اب یہاں اسلام کا بول بالا ہو گیا مدینے میں، تو انہوں بولے اب یہ کرسچنس کو یہاں پہ چانس نہیں ہے، بول کے انہوں ادھر چلے گئے، روم کی طرف چلے گئے. جا کے وہاں پہ کیا کرے، مدینے کے منافقین کو خط لکھ کے بولے کہ دیکھو روم کا بادشاہ مدینے پہ اٹیک کرنا چاہ رہا، اور مدینے کے مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیتا، انہیں بڑا پاورفل ہے. تو اس وقت یہاں ان کے لیے ایک شیلٹر تعمیر کرو، اور وہ شیلٹر کو نام مسجد کا دو، اور اس کا اناگریشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کراؤ. لیکن اس میں کیا کرو کہ ہم مسلمانوں کے خلاف پلانز پروگرامز پورے ترتیب دو، اور جب وہاں کے سپاہی آئے، لشکر آئے، تو ان کو شیلٹر دو. یہ قسم کی چال چلا انہیں، یہ ابو عامر چلتے. تو غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو، بولے یا رسول اللہ اس مسجد کا اناگریشن کر دو، مسجد زرار کا. بلکہ آج کیا آپ نماز، اناگریشن کیا ہے، آج کیا آپ نماز پڑھا دو. اب اللہ کے رسول نماز پڑھا دیے بولے تو سرٹیفکیٹ مل جاتا، اور مسجد خبا کے قریب ہے. اور بولے بہت لوگوں کو جو ہے خبا تک جانا نہیں ہو رہا، قریب میں اور ایک مسجد رہتی. ایسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے باتیں بنا کے وہ کرنے کی کوشش کرے. اللہ کے رسول دیکھو میں اب اس وقت غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، بزی ہوں میں، آنے کے بعد دیکھیں گے، آنے کے بعد سوچیں گے اس کے بارے میں. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب پہنچ رہے تھے، وہی نازل ہو گئی، اور مسجد زرار کی اصلیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی گئی کہ وہ منافقین ہے اس میں، اور وہ لوگ ایک بہت بڑا پروگرام ہے ان کا، وہ لوگ شیلٹر تیار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کچلنے کی غرض سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہی مدینہ پہنچتے ہی بولے بھیجا ہے لوگوں کو، جا کر وہ لوگ مسجد کو گرا دو بولتے. تو یہ مسجد زرار گرا دی گئی. تو یہ ایک ہوا اس میں. اب اس کے بعد ہے ٹائم ہے نہیں، اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھتے ہیں. 5 منٹ ہے، چائے پانی ہے شاید نہیں. تو انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کے مدینہ منورہ سے مکہ کو بھیجائے تھے. انشاءاللہ کل اس پہ بات ہوگی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Like, comment, and subscribe.